نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم۔ پروگرام عرض کیا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتصال صدیقی۔ آج بھی ہم نے آپ کے لیے یہ بزم سجائی ہے شاعری کے حوالے سے۔ آج ہمارے پاس ایک توانا شاعر، ایک بہت اچھے شاعر موجود ہیں، اور ان کا حوالہ میں مختصر بتاتا چلوں کہ کیونکہ میں ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، بہت اچھی فرینکنیس ہے، بہت ان سے محبتیں ہیں، تو اس حوالے سے کہ حیدرآباد دکن سے تعلق ان کے اجداد کا، اور دکن کی وہ تہذیب کہیں نہ کہیں در آئی ہے ان کی شخصیت میں بھی۔ ترنم سے پڑھتے ہیں اپنی شاعری، اور وہ ترنم سحر سے طاری کر دیتا ہے، اور شاعری آپ کے دماغ کے بجائے دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ خاصہ ہے ہمارے شاعر کا جو ہمارے درمیان آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میری مراد ہے جناب سعد الدین سعد صاحب سے۔ سعد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت دنوں بعد ملاقات۔ جی بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، اور آج عجب اتفاق ہے کہ عرض کیا ہے میں آج ہمارے آپ مہمان ہیں، اور ہم آپ سے آپ کی شاعری بھی سنیں گے۔ مشاعروں میں کب سے غالباً یہ 98 اور 97 کے بعد کا 98 سے میں مستقل پابندی سے مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں، اور آخری دفعہ ہماری ملاقات غالباً مرحوم آفاق صدیقی صاحب پروفیسر آفاق صدیقی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی۔ جی وہ بھی 5-6 برس کا عرصہ ہوا، 6 برس ہو گئے اس بات کو بھی۔ اور وہاں پہ بھی آفاق صاحب بہت محبت کرنے والے شخص تھے، بہت اچھے پروفیسر۔ اردو سندھی ادبی سنگت میں یا ان کا شاعری میں، اردو ادب میں اور سندھی ادب میں بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا اس کے ساتھ۔ بے شک بہت محبت کرتے تھے آفاق صاحب۔ یہ بتائیے کہ کبھی دکن جانے کا کوئی اتفاق ہوا؟ ہاں سن 2000 میں لاسٹ ابھی کیا تھا میں، 2000 میں، وہ بھی 15 سال۔ وہ چار مینار، وہ وہاں کی تہذیب سب کچھ ویسی کے ویسی۔ وہاں کا ایک علاقہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوزرا رحمۃ اللہ علیہ، گلبرگہ شریف، میری پیدائش وہاں کی، گلبرگہ شریف کی۔ وہ کون واقف نہیں ہے گلبرگہ شریف سے؟ اردو ادب، ہاں۔ اور گلبرگہ شریف میں اردو ادب کی آبیاری بھی ہوئی ہے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، مشاعروں کی کیا کیفیت رہی جب آپ جس زمانے میں گئے؟ ہاں بہت اچھا۔ ساہتیہ اکیڈمی انڈیا میں انہوں نے 2-3 جگہ، میں نے دہلی میں بھی پڑھا ہے مشاعرہ، حیدرآباد دکن میں بھی پڑھا ہے، گلبرگہ میں بھی نشستیں ہوتی رہی، جاتا رہا ہوں میں۔ نشستیں چلتی رہی ہیں، مشاعرے میں شریک ہوئے۔ آج ہماری بزم کے لیے سعد بھائی کیا عطا کر رہے ہیں؟ آپ ترنم سے عطا کر دیجئے، اور ہم محو سماعت ہیں آپ کو۔ غزل کے چند شعر ترنم سے۔ فرصت دید ہو گئی ہے کم، آنکھ بے وجہ ہو گئی ہے نم، فرصت دید جھلملاتی ہوئی شعاعوں کا، جھلملاتی ہوئی شعاعوں کا سن رہا ہوں عجیب سا سرگم، سن رہا ہوں جانے کیوں ہو گیا ہوں میں تنہا، جانے کیوں ہو گیا ہوں میں تنہا، تو بھی تنہا ہے کیا میرے ہمدم، تو بھی تنہا، خانہ دل میں برق سی چمکی، خانہ دل میں
برق سے چمکی یوں اچانک بدل گیا موسم، یوں اچانک بدل گیا موسم. پچھلی بارش میں خواب بھیگے تھے، پچھلی بارش میں خواب بھیگے تھے، اب کے موسم میں جل رہے ہیں ہم، اب کے موسم میں جل رہے ہیں ہم. لوحے تاریخ تھر تھراتی ہے، لوحے تاریخ تھر تھراتی ہے، کیسی تاریخ بن رہے ہیں ہم، کیسی تاریخ بن رہے ہیں ہم. آؤ ہم ساتھ مل کے رو لیں گے، آؤ ہم ساتھ مل کے رو لیں گے. سانس جلتی ہے گھٹ رہا ہے دم، سانس جلتی ہے گھٹ رہا ہے دم. فرصت دید ہو گئی ہے کم، آنکھ بے وجہ ہو گئی ہے نم. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے، اور اس وقت جو میں نثر بول رہا ہوں، اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ایک عجیب سا احساس ہے، کیونکہ ترنم سے کوئی غزل جب سن رہے ہوتے ہیں ہم، تو ایک تاثر ہوتا ہے اس ترنم کا، اس کا آہنگ، اس کی غنائیت ہمارے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے. اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن یہ بھی مجبوری ہے، آپ فیس بک پر چاہیں تو ہمارا پیج ہے عرض کیا ہے کا، اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تخلیق وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پروگرام ہم آن ایئر پیش کر چکے ہیں وہ بھی اس پیج پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ان کے لنکس بھی ڈالے ہوئے ہیں، جس میں یوٹیوب اور ڈیلی موشن کے لنکس موجود ہیں، اور اس میں ایک نمبر بھی موجود ہے. ڈائریکٹر پروگرامس ہیں ہمارے ضیاء سیفی صاحب، ان کا نمبر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام عرض کیا ہے میں آج ہمارے عہد کے بہت اچھے شاعر سعد الدین سعد موجود ہیں، اور سعد بھائی سے بغیر کچھ کہے ہوئے کچھ اور بھی عطا کر دیجئے، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. غزل کے چند شعر. سورج تراش دیں گے تمنا اگر ملے، سورج تراش دیں گے تمنا اگر ملے، ہیں منتظر سبھی کے نوید سحر ملے، سورج تراش دیں گے. کاغذ کی ناؤ لے کے سمندر پہ جائیں گے،
کاغذ کی ناؤ لے کے سمندر پہ جائیں گے، اہل ہنر کو ضد ہے کہ ان کو بھنور ملے، اہل ہنر کو ضد ہے کہ ان کو بھنور ملے، آنکھوں میں اشک پاؤں میں چھالے زباں پہ آہا، آنکھوں میں اشک پاؤں میں چھالے زباں پہ آہا، تیری گلی میں ایسے ہی ہم کو بشر ملے، تیری گلی میں ایسے ہی ہم کو بشر ملے، تیرا خیال تیرا تصور تیری نظر، تیرا خیال تیرا تصور تیری نظر، کس کو سنائے حال کوئی معتبر ملے، کس کو سنائے حال کوئی معتبر ملے، بزم خیال تیرے تصور سے سج گئی، بزم خیال تیرے تصور سے سج گئی، سوچا ہے راستے میں تیری رہ گزر ملے، سوچا ہے راستے میں تیری رہ گزر ملے، اپنی زمین کے چاند کو گہنا دیے ہیں سعد، اپنی زمین کے چاند کو گہنا دیے ہیں سعد، اب آسماں کی کوک سے شاید خضر ملے، اب آسماں کی کوک سے شاید خضر ملے، سورج تراش دیں گے تمنا اگر ملے، ہیں منتظر سبھی کے نوید سحر ملے، سورج۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ۔ سعد الدین سعد ہمارے مہمان آج کے چار چاند لگا دیا اس بزم کو ان کے ترنم نے اور شاعری نے خاص طور پر۔ سعد بھائی ایک بات آپ سے دریافت کرنی تھی کہ ترنم کا رواج پاکستان میں کچھ کم ہے، ہاں کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل پاپ میوزک نے بہت زیادہ دھوم مچائی ہوئی ہے پورے سب کانٹیننٹ میں ہو کہ پورے ورلڈ میں، تو اس کی وجہ سے موسیقی جو کلاسیکی ہے اس سے لوگوں کا توجہ کم ہو رہا ہے، لیکن اثر اسی میں ہے، اسی کلاسیکی موسیقی میں ہے، تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک تو احساس بھی کرتے ہیں کہ ہم ترنم سے پڑھ سکیں گے کہ نہیں، یہ بھی ایک احساس ہے جی، ہاں، یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ترنم سے پڑھیں گے نہیں، ان کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہم کامیاب رہیں گے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، شعراء جانتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے ترنم سے، لیکن انہیں اعتماد نہیں ہے، ان کو اعتماد نہیں پڑھنے کا۔ اچھا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جو ہے وہ
ترنم سے شاعرات کو بھی میں نے دیکھا, شاعروں کو بھی دیکھا, کوئی شاعر بغیر ترنم کے نہیں پڑھتا. وہاں کا اسٹائل ہے یہ, وہاں انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے پورے شعراء نے, اور ان کا ردھم بھی ایک ہی ہے, اسٹائل بھی ایک ہی ہے, اسی انگ میں اسی ڈھنگ میں پڑھتے ہیں وہ لوگ, اسی رنگ میں پڑھتے اسی میں, اس سے ہٹتے نہیں ہیں. وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ برصغیر میں خاص طور پہ انڈیا کا ہے, انڈیا کا انداز. وہ انڈیا میں کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کا ترنم, شعر پڑھنے کا لب و لہجہ ایک ہی ہے. تو کیا اس کے لیے کسی تربیت گاہ کی ضرورت ہوتی ہے, کسی اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو شاعر ہے وہ خود بھی چاہے کہ شعر اصل میں اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کی یعنی یہ چاہتا ہے شعر کہ ہمیں ترنم سے. غزل کے معنی یہ ہیں کہ بات کرنا محبوب سے, تو اس میں غزل کا ایک لب و لہجہ بھی ہوتا ہے, اس میں اگر ترنم شامل ہو جائے تو شاعری صحیح رنگ میں ہوتی ہے. وہ بہت خوبصورت بات کر رہے تھے جناب سعد الدین سعد صاحب آپ, اور آپ سے ابھی گفتگو جاری ہے. ناظرین کرام, پروگرام عرض کیا ہے جاری ہے. دیکھیں دیکھتے دیکھتے ہم نصف پروگرام گزار چکے, آدھا پروگرام ہو چکا ہے, اور ابھی ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے سعد صاحب سے, اور بہت سا کلام بھی سماعت کرنا ہے. تو ہم ایک وقفے کی طرف چل رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. اس وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور سعد الدین سعد سے ان کا کلام سنتے ہیں. تو چلتے ہیں وقفے کی طرف.